مسلمانوں کی حالت خستہ تھی اور مولانا مودودی ایک جماعت بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے جس کے لیے انہوں نے 2 دہائیوں تک جدوجہد کی، اور ان کا مقصد تھا کہ اسلامی انقلاب لایا جائے، مسلمان ایک بار پھر پوری دنیا پر راج کریں اور مولانا مودودی اس اسلامی انقلاب کی قیادت کریں۔ دارالسلام پٹھان کوٹ میں مولانا مودودی کے دن گھر میں 3 ملازم، خان سامہ، شاندار برتنوں میں کھانے اور چاندی کے پان دان کی کیا کہانی تھی۔ مولانا مودودی کہا کرتے تھے کہ پان بنانے کی ترکیب اللہ کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ کوئی انسان ایسی شاندار چیز بنا ہی نہیں سکتا۔ مولانا مودودی نے اعلان کیا کہ اگر اسلامی انقلاب آ گیا تو وہ ٹرین کے ڈبوں میں پان کھانے والوں کے لیے اگال دان لگوائیں گے۔ حمید نظامی تنقید میں حد سے بڑھ گئے تو مولانا بولے، اس میں جزم کہیں نہیں بلکہ زیر و زبر ہی زیر و زبر ہے۔ اپنے ساتھی باقر خان کو کہنے لگے، افسوس کہ ہم باقر خانی کا انتظام نہ کر سکے۔ دارالسلام میں مولانا مودودی پر مایوسی اور ڈپریشن کا دورہ کروڑوں مسلمانوں میں کیوں خود کو تنہا سمجھتے تھے۔ مولانا مودودی بولے، مسلمان رنڈیاں، مسلمان زانی، مسلمان چور، ڈاکو، رشوت خور اور شرابی مسلمان میوزیشین، مسلمان سنگر اور مسلمان کمیڈینز نے لفظ مسلمان کو ذلیل کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر مولانا ابوالکلام آزاد نے جماعت اسلامی کا منشور پڑھ کر کیا اسے ایک فاشسٹ جماعت کہا تھا؟ اسلام کی تبلیغ کبھی پیشہ ور مبلغین کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر مسلمان ایک پیدائشی مبلغ ہے۔ ہمارے 9 بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی نہ جماعت نہ جمعیت میں کوئی، یہ اس طرح سے دور رکھا جیسے کوئی ڈرگ بیچنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ ڈرگ جب گھر میں آتا ہے تو پوڑیاں باہر ہی چھپا کے آتا ہے اندر لے کے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلطی مولانا مودودی سے ہوئی، وہ پاکستان موومنٹ سے علیحدہ رہے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ مودودی صاحب کا علم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا، علم تو سر سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کے چند بڑے لوگوں میں سے تھے۔ مجھ کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی آغوش تربیت میں شعور کی آنکھ کھولی ہے۔ تو اللہ کی طرف دعوت دے، پاکیزہ عمل رکھنے والا ہو اور بدترین دشمنوں کے ماحول کے درمیان بھی وہ اپنے مسلمان ہونے سے انکار نہ کرے۔ تک ہمارے والد کی وصیت کا تعلق ہے، ہمارے والد کی وصیت بھی چوری کر لی گئی ہے، جس طرح لائبریری چوری کی گئی ہے اس طرح ہماری والد کی وصیت بھی چوری کی گئی ہے۔ میرا منہ کالا کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس کا جیتا ہے اٹھ کر 10-20 جھوٹے الزامات لگا دے اور مجھے سیاہ روح بنا کر رکھ دے۔ یہ 1938 کا سال تھا جب مولانا مودودی پٹھان کوٹ میں چودھری نیاز کی زمینوں پر آ کر رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ ایک امیر رائٹر تھے، اپنی کتابوں کی اشاعت سے معقول رقم کمایا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی تحریر میں اس وقت تک بر صغیر کے مسلمانوں کو فوکس کیے ہوئے تھے، انہیں کیسے جہاد کرنا چاہیے، طاقت کیسے حاصل کرنی چاہیے، ہندوؤں سے آگے کیسے نکلنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا اسلامی انقلاب کیسے آ سکتا ہے جس کی قیادت واضح طور پر مولانا مودودی کو خود کرنی تھی، اور ان کے خیال میں وہ اس اسلامی انقلاب کی سربراہی کے اہل بھی ہیں۔ اسی اسلامی انقلاب کا منجن علامہ اقبال نے بھی بر صغیر کے مسلمانوں کو بیچا تھا، تو اس کے بدلے مسلمانوں نے انہیں پاکستان کا خواب بھی دکھا دیا تھا، حالانکہ وہ پاکستان کا نام سامنے آنے سے کئی سال پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کوئی شخص مقبولیت و آسودگی کے دروازے پر قدم رکھتا ہے تو اس کے ارد گرد کئی لوگ آ کر اس کی خوشامد کرنے لگتے ہیں، اسے بتانے لگتے ہیں کہ تم ہی ہو جو وہ کر سکتے ہو جو آج تک کوئی نہیں کر سکا، یو آر دا چوزن ون۔ اور یہی کچھ ایک اچھے رائٹر مولانا مودودی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ واضح سی بات ہے کہ شخصیت کے بت پرستوں کے اس معاشرے میں جب بھی کوئی شخص مشہور ہوتا ہے تو اس کے گرد چاہنے والے تقدیس کا ایک حالہ قائم کر دیتے ہیں، اور پھر اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہی شخص اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور پھر وہ شخص اپنا اصل کام چھوڑ کر ملک کی تقدیر بدلنے میں لگ جاتا ہے۔ مولانا مودودی کے اس انقلابی انقلاب کے خواب نے مگر اس وقت کی نوجوان نسل کو بہت متاثر کیا۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے بعد کئی ذہین لوگ اسی خواب کو پورا کرنے میں لگے رہے۔ اسلامی انقلاب تو خیر نہیں آنا تھا، مگر مولانا مودودی کے بعد ڈاکٹر اسرار، جاوید احمد غامدی جیسے مذہبی رہنما اپنی زندگیاں اور اپنی نسلوں کے لیے آسودگی ضرور چھوڑ کر چلے گئے۔ ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب کیسے مولانا مودودی کو کاپی کرتے تھے، کیسے ان کے نظریات اور انداز تک کو اپنے اوپر طاری کر لیا، تو یہ سب اس وجہ سے تھا کہ مولانا مودودی دراصل ایک پورا پیکج تھے۔
ऐसा राइटर जो वाकई सदियों में पैदा होता है, उसकी शख्सियत मुनफरिद थी, मजबूत थी, हर किसी को अपने हसार में ले लेते थे और इसी वजह से लाखों लोग इस्लामी इनकलाब का ख्वाब लेकर उनके साथ जुड़ गए। मगर दारुस्सलाम में मौलाना मौदूदी का रहन सहन कैसा था, ये रिवायती उलमा से कैसे मुख्तलिफ था, लोग उनके साथ क्यों जुड़े, इसके लिए हमें दारुस्सलाम के दिनों में तफसील से झांकना पड़ेगा। वो पठानकोट में ख़ानदान के साथ मुंतकिल हुए तो उन्होंने एक तांगा ख़रीद लिया, इसका ड्राइवर जिसे कोचवान कहा जाता है वो भी रख लिया। घर में एक खातून मुलाजमा रखी गई, दिल्ली से ख़ास तौर पर एक कुक को पठानकोट लाया गया। कोचवान घर का सौदा सिलख लाता, रोज़ाना बच्चों को सैर करवाने निकल जाता, मुलाजमा बच्चों को संभालती, घर की सफाई करती और कुक मज़ेदार खाने खिलाकर मौलाना मौदूदी को खिलाता। और ऐसे वक्तों में एक बार जब जमात इस्लामी के कुछ रहनुमाओं को मौलाना मौदूदी के घर खाने की दावत मिली तो उन्होंने कुक के हाथ का बना हुआ मज़ेदार खाना खाया। मोहतरमा महमूदा बेगम ने जहेज़ का डिनर सेट निकाल लिया तो वो जो रहनुमा थे वो बाहर आकर मौलाना मौदूदी के ख़िलाफ़ बातें करने लगे कि ये कैसा मजहबी रहनुमा है जिसके घर शाहाना खाने बनते हैं, नौकर चाकर हैं, महंगे बर्तन हैं और वो ख़ुद चांदी के पानदान को इस्तेमाल करता है। नतीजा ये निकला कि इन रहनुमाओं के एतराज़ात की वजह से उन्हें जमात इस्लामी से निकलना पड़ा। पानदान का जिक्र हुआ तो मौलाना मौदूदी का पान का शौक़ भी बहुत दिलचस्प था। हर वक्त एक सिल्वर रंग का पानदान उनके साथ हुआ करता था। जमात इस्लामी के लोगों का एतराज़ था कि ये चांदी का पानदान है, जबकि मौलाना मौदूदी के करीबी ज़राए उसे तांबे का पानदान कहा करते थे जिस पर चांदी का रंग करवाया हुआ था। जवानी में मौलाना मौदूदी तंबाकू वाला पान नहीं खाते थे, मगर जब वो पठानकोट आए तो उस वक्त वो तंबाकू वाला पान खाया करते थे। इसका अहवाल वो कुछ यूँ बताते हैं कि एक बार किसी पनवाड़ी यानी पान वाले ने उन्हें गलती से पान में तंबाकू डाल दिया। मौलाना को ये पान खाकर पहली बार तो चक्कर आए, मगर इसके बाद उन्हें इन चक्करों की आदत पड़ गई। मौलाना पान के इतने फ़ैन थे कि अक्सर महफ़िलों में ये फरमाया करते थे कि पान बनाने की तरकीब और तरतीब अल्लाह की तरफ से आई है, ज़रा पान के पत्तों, छालिया वगैरह पर गौर करें तो ये कहाँ कहाँ से आन मिले हैं। इंसान कहाँ ऐसी शानदार चीज़ बना सकता था। मौलाना मौदूदी की क्रिएटिविटी दरअसल पान के साथ चलती थी। जैसे ही उन्हें कोई ख्याल वारिद होता तो उनका हाथ खुद ब खुद पान के डब्बे की तरफ चला जाता और फिर पान खाते खाते वो कागज़ के कागज़ लिख डालते। एक बार किसी ने पूछा, क्या पान भी रिज़्क की तारीफ़ में आता है? अजी वाह! तो क्या रोटी और सालन ही का नाम रिज़्क है? असल रिज़्क तो पान है। अक्सर शिकायत करते कि अंग्रेज़ों ने अपनी आदत बद का तो इतना एहतमाम किया है कि गाड़ी के ऊंचे दर्जे के डब्बों में शराब के पेग रखने के लिए स्टैंड लगा रखे हैं ताकि रास्ते में ज़रूरत हो तो लेटे लेटे शराब की चुस्कियाँ ली जाती रहें। लेकिन इन कमबख्तों को हमारे पान का लिहाज नहीं कि उगालदान लगवा दिए होते। इस्लामी निज़ाम हुकूमत कभी आया तो गाड़ी के डब्बों में उगालदान ज़रूर लगेंगे। मौलाना मौदूदी खुद पान खाते थे तो उनके करीबी रुफ़क़ा को अक्सर ये इजाज़त मिल जाती थी कि वो उनके सामने सिगरेट पी सकें। फिर अक्सर ये माहौल होता कि मौलाना पान चबा रहे हैं, सामने सिगरेट सुलग रहे हैं और तर्जुमानुल कुरान और इस्लामी कुतब पर काम भी जारी है। पान के साथ साथ मौलाना मौदूदी अच्छे खासे फूडी भी थे। उन्हें निहारी, सिरी पाए पसंद थे। शबदेग नामी एक डिश भी उनकी मन भाती थी। जैसा कि पहली एपिसोड में बताया है कि लोग गुर्दों का सालन नहीं खा सकते थे क्योंकि उनके बुज़ुर्गों की तरफ से उन्हें कुत्ता काटने के इलाज के लिए जो करामत मिली थी उसकी यही शर्त थी कि वो गुर्दों का सालन नहीं खा सकते। मगर खानों के साथ साथ उन्हें बर्फ़ वाला पानी भी बहुत पसंद था। ये कोई ऐसा पानी नहीं था जिसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालकर उसे ठंडा कर लिया जाता, बल्कि आधा गिलास बर्फ़ से भरकर पानी डाला जाता था, यख ठंडा करके पिया जाता था और मौलाना ने इसे बर्फ़ात का नाम दिया हुआ था। चाय के मामले में उनका मामला ये था कि 3 चम्मच चीनी भर के पत्ती और ज़्यादा दूध वाली चाय उन्हें पसंद हुआ करती थी। मौलाना कभी मिलने के लिए आने वालों को मसनूई गर्मजोशी नहीं दिखाया करते थे। उठकर गले लगाना, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट से इस्तकबाल करना और फिर मसनूई जुमले बोलना। उनसे कोई मिलने आता तो ये चेहरे पर एक ही तासुर रखे हुए हाथ मिलाते और बैठ जाते। फिर पुरसकून अंदाज में बातों का सिलसिला शुरू होता, मगर जुमलेबाजी मौलाना मौदूदी पर ख़त्म थी। अक्सर करीबी महफिलों में लतीफ़ जुमलेबाजी करते। एक अखबार का मालिक
غالباً نوائے وقت کے حمید نظامی ان پر کڑی تنقید کرتے تو کسی نے اس طرف توجہ دلائی تو ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگے، میں نے ان کی شخصیت کا خوب اچھی طرح مطالعہ کیا ہے، اس میں جزم کہیں نہیں، بس زیر و زبر ہی زیر و زبر ہے۔ جب پاکستان میں جماعت اسلامی امیر ہو رہی تھی اور گاڑیاں خریدی جا رہی تھی تو سامان رکھنے کے لیے گاڑی کے اوپر جنگلا لگوایا گیا تھا۔ مولانا ساتھیوں کے ساتھ گاڑی کے انتظار میں کھڑے تھے کہ اس جیسی ایک اور گاڑی آ گئی تو ایک ساتھی سمجھے کہ یہ ہماری گاڑی آ گئی ہے، جس پر مولانا مودودی بولے، یہ ہماری گاڑی نہیں، اس کے سر پر ملکہ وکٹوریہ کا سا تاج نہیں ہے۔ ایک بار ساتھیوں کے ساتھ جھنگ گئے، واپسی پر چودھری محمد اکبر فطرت کے بلاوے پر گئے تو واپسی پر مولانا نے پوچھا، کیا پانی کہیں سے مل گیا ہے؟ چودھری صاحب نے کہا، نہیں، دوسری طرح کام چلانا پڑا۔ مولانا نے فوراً کہا، اچھا تو یوں کہیے کہ ڈرائی کلیننگ کی ہے۔ مولانا کے ایک ساتھی باقر خان ہوا کرتے تھے، ایک بار سب چائے پی رہے تھے، ساتھ بسکٹ اور پیسٹری بھی تھی، تو مولانا کہنے لگے، افسوس کہ ہم باقر خانی کا انتظام نہ کر سکے۔ مولانا مودودی دارالسلام آ تو گئے مگر شاید وہ یہاں آنے کے فیصلے سے اتنے خوش نہیں تھے، اسی لیے یہ سال ان کے لیے شدید مایوسی اور ڈپریشن کے سال بھی تھے۔ ظاہری سی بات ہے کہ دلی اور حیدرآباد میں زندگی گزارنے والا ایک نوجوان ایک دور دیہات میں خاندان کو لے کر آیا تھا جہاں بجلی بھی نہیں پہنچی تھی۔ خیر، اس زمانے میں بجلی صرف بڑے شہروں اور خاص طور پر امراء کے گھروں تک پہنچی تھی، مگر مولانا مودودی اس زمانے میں اسی خاندان سے تھے۔ دارالسلام میں غالباً یہ 1939 یعنی 1939 کا سال تھا جب مولانا مودودی کی مایوسی کا حوال خود ان کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ تمنائیں دل میں پال رہا ہوں اور 6 برس سے اپنے جسم کی ساری طاقتیں انہیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، مگر بدقسمتی سے اکیلا اور نہتا ہوں۔ میری طاقت محدود ہے، وسائل مفقود ہیں، جو کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا۔ ساتھ دینے والوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں مگر وہ کامیاب ہیں۔ کروڑوں مسلمانوں کی اس بستی میں اپنے آپ کو اجنبی اور غریب پاتا ہوں۔ جس جنون میں مبتلا ہوں اس کا مجنون مجھے کہیں نہیں ملتا۔ برسوں سے جن لوگوں تک اپنے خیالات پہنچاتا رہا ہوں ان کے بھی جب قریب جاتا ہوں تو وہ مجھ سے دور نظر آتے ہیں۔ میں ترمیم کا خواہش مند نہیں ہوں بلکہ موجودہ زندگی کی پوری عمارت کو توڑ ڈالنا چاہتا ہوں، اس کی جگہ خالص اصولوں پر دوسری عمارت بنانے کا خواہاں ہوں۔ اس کلی و ہمہ گیر بغاوت میں مجھے کوئی اپنا ساتھی نہیں ملتا۔ ہر طرف مجھے جزوی باغی ہی ملتے ہیں جو اس بت خانے کے کسی نہ کسی بت سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ ہر ایک کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ بتوں کو توڑ دو مگر میرے بت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ مگر مودودی صاحب دراصل خود ایک نیا بت بنانے جا رہے تھے۔ وہ دراصل شخصیات، نظریات کے بت توڑنا چاہتے تھے مگر اب وہ ایک بت کی خود تشکیل کر رہے تھے۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں ہر عالم دین نے قرآن مجید، احادیث اور سنت سے اپنا ایک الگ ہی مطلب نکالا ہے اور پھر ان کے ماننے والوں میں اسے ایک الگ فرقے کی شکل دے دی۔ یہی فرقے بعد میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے، ایک دوسرے کو کافر کہا، اور دراصل مولانا مودودی بھی قرآن اور سنت کی ایک نئی اور اپنی ہی تفہیم کرنے لگے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہر انسان اپنے آئی کیو لیول کے مطابق کسی بھی چیز کو پرکھتا ہے، جیسے سب علماء نے اپنے آئی کیو لیول کے مطابق قرآن مجید کو پرکھا اور پھر اس سے اتفاق کرنے والے لوگ ان کے قافلے میں جڑتے گئے۔ مگر افسوس، مولانا مودودی جس طرح قرآن مجید اور سنت کو سمجھ رہے تھے اور اسے جس طرح اپنے ہم خیال لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اس سے پوری دنیا کے کروڑوں مسلمان متاثر ہونے والے تھے۔ مولانا مودودی خاص طور پر نوجوان نسل کو متاثر کر رہے تھے۔ وہ بالکل اسی طرح اپنے نظریات کو درست سمجھ رہے تھے جس طرح اس سے قبل صدیوں تک ہر عالم دین نے اپنی دین کی تفہیم کو درست سمجھا تھا۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں مسلمان صرف اس وقت تک ہوں جب تک زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی نظریہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس نظریے سے ہٹ گیا اور کسی دوسرے نظریے کی طرف چلا گیا تو میری جانب سے یہ سراسر بے شعوری ہوگی۔ اگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس نئے مقام پر بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے ساتھ لگی جلی آئی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریات اختیار کرنا سری بے معنی بات ہے۔ مسلمان نیشنلسٹ اور مسلمان کمیونسٹ ایسی ہی متناقض اصطلاحیں ہیں جیسے کمیونسٹ فاشسٹ، جینی فضائی یا اشتراکی مہاجن یا موحد پرست۔
مولانا مودودی ایک عالم دین تھے، مگر وہ معاشرے کے مختلف پہلوؤں کی طرف کس نظر سے دیکھتے تھے اور کبھی کبھی ان کے اندر کتنا غصہ بھر جاتا تھا، اس کا احوال وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ بازاروں میں جائیے، مسلمان رنڈیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھی نظر آئیں گی اور مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے۔ جیل خانوں کا معائنہ کیجیے، مسلمان چوروں، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان بدماشوں سے آپ کا تعارف ہوگا۔ دفتروں اور عدالتوں کا چکر لگائیے، رشوت خوری، جھوٹی شہادت، جال، فریب، ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے۔ سوسائٹی میں پھریے، کہیں آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی، کہیں آپ کو مسلمان قمار باز ملیں گے، کہیں مسلمان سازندوں، مسلمان گویوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دوچار ہوں گے۔ بھلا غور تو کیجئے، یہ لفظ مسلمان کتنا ذلیل کر دیا گیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں کبھی کوئی دور ایسا نہیں آیا جس میں کوئی بھی معاشرہ ان تمام برائیوں، عادات یا پیشوں سے پاک رہا ہو۔ مولانا مودودی یہاں پر اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کے بنیادی کنسپٹ کلیئر نہیں۔ معلوم نہیں وہ کون سی دنیا کا خواب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر انہیں مسلمانوں کی طرف سے میوزک لور ہونا، سنگر ہونا، امان اللہ جیسے کمیڈینز کا مسلمان ہونا یا نصرت فتح علی خان جیسے سنگرز کا مسلمان ہونا بھی کھٹک رہا ہے۔ مولانا مودودی نے اپنے انہی نظریات سے ایک پوری نسل کو متاثر کیا، بلکہ کئی نسلوں کو متاثر کیا، اور اسی وجہ سے وہ ساری نظریں ان بنیادی خیالات میں کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کے بنیادی کنسپٹ ہی کلیئر نہیں۔ انہی نظریات پر ماننے والے آج بھی کئی لوگوں کو میوزک، سنگنگ، کمیڈینز کو دیکھ کر غیر اسلامی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ مولانا مودودی اپنے چاہنے والوں کو ایک نیا راستہ دکھا رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا اس راستے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے ایسا کیا ہٹ کر کیا جو اس سے پہلے کے علماء نے نہیں کیا؟ مگر ان ساری باتوں سے ہٹ کر مولانا دارالسلام تو آ چکے تھے، مگر ان کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کی تعداد ابھی بھی بہت کم تھی۔ انہیں پوری دنیا ایک اچھے مسلم رائٹر کے طور پر دیکھتی تھی۔ وہ دارالسلام میں چودھری نیاز کی پراپرٹی پر دراصل ان کے اس خواب کو پورا کرنے آئے تھے کہ یہاں پر ایک مثالی مسلمان بستی بنائی جائے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ مولانا مودودی کی بطور رائٹر شہرت برِ صغیر میں پھیل رہی تھی، اور اکثر ان کے فین ان کے پاس لمبا سفر طے کر کے آتے۔ بڑے بڑے مسلمان رائٹر جن میں روڈ ٹو مکہ والے محمد اسد، غلام احمد پرویز، امین احسن اصلاحی جیسے لوگ دارالسلام آیا کرتے اور مولانا مودودی کے ساتھ علمی نشستیں کیا کرتے تھے۔ مولانا مودودی دراصل ابتدا سے ہی ایک سیاستدان بننا چاہتے تھے۔ اگر آپ کی ان کی ابتدائی تحریروں کو دیکھیں، ترجمان القرآن میں ان کے اکثر مضامین کو دیکھیں، تو وہ ایکچولی سیاست پر کمنٹری کر رہے ہوتے تھے، مگر اس میں انہوں نے مذہب کا تڑکا بھی لگایا تھا۔ وہ مذہب کے ذریعے لوگوں کو اپنے اسلامی نظام سے دوشناس کروا رہے تھے، اور پھر جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی تشکیل دی، مگر کیونکہ اس پر مذہبی رنگ اس قدر غالب آ چکا تھا کہ عوام نے ہمیشہ اسے ایک مذہبی جماعت ہی تصور کیا۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہمیشہ پاکستانی عوام کی نظر میں ایک مذہبی جماعت رہی۔ جماعت کے ممبران کی نظر میں وہ ایک سیاسی جماعت رہی جو پاکستان کو سپر پاور بنا سکتی تھی، مگر جماعت کے کارکنوں اور حامیوں کی تعداد کتنی ہی رہی ہوگی۔ تو نتیجہ اس کا ہمیشہ یہ نکلا کہ جب بھی جماعت اسلامی نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تو اسے پاکستانی عوام نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ دارالسلام میں مایوسی اور ڈپریشن کے دور میں شاید کسی وقت مولانا کے ذہن میں یا اس سے پہلے ہی یہ خیال تھا کہ اسلامی انقلاب لایا جائے۔ پھر دارالسلام میں آنے کے بعد ترجمان القرآن میں وہ اپنے مضامین میں ایک سیاسی جماعت کی بات کرنے لگے، اور ایک ایسی سیاسی جماعت جو اسلامی انقلاب کا راہ ہموار کرے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس جماعت کا تفصیلی نقشہ پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت وہ اسے اسلامی جماعت کے نام سے مخاطب کیا کرتے تھے، اور پھر 1941 میں ترجمان القرآن میں اپنے ایک مضمون کے ذریعے انہوں نے اسلامی جماعت کے قیام کا اعلان کیا اور لوگوں کو یہ دعوت دی کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک نئی جماعت بنے وہ اس کے حق میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور پھر ہندوستان بھر سے لوگوں نے اس حوالے سے رابطہ کیا، مگر افسوس کے ساتھ جماعت اسلامی ایک فاشسٹ جماعت بننے جا رہی تھی، اور اس کا اظہار مولانا ابوالکلام آزاد نے برملا مولانا مودودی سے کیا تھا، اور اس کا انکشاف ہم نہیں بلکہ خود مولانا مودودی کے صاحبزادے حیدر فاروق مودودی نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا۔ جب جماعت بننے کا قصہ ہوا تھا 41 میں، تو اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے ہمارے والد سے کہا تھا تم جو جماعت بنا رہے ہو اس کا دستور کیا ہے؟ تو ہمارے والد نے انہیں دستور دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کل اس پر بات کریں گے۔
दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इस दस्तूर के नतीजे में जो जमात वजूद में आएगी वो एक फाशिस्ट तंजीम होगी, और जमात का दस्तूर आप उठा के देख लीजिए, वो एक फाशिस्ट दस्तूर है। उसमें सिर्फ अमीर जमात का इंतखाब है और बाकी तमाम इख्तियारात अमीर जमात के पास। अमीर जैसे आर्मी चीफ है कि उसके इख्तियारात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बदतरीन आमरीत है, और अल्लाह उस वक्त से महफूज रखे पाकिस्तान को जब इन मजहबी बदमाशों के नाम हाथ में ये मुल्क आ जाएगा। जमात इस्लामी का क़याम कहाँ पर हुआ, लाहौर में या फिर दारुस्सलाम पठानकोट, इस हवाले से दोनों हवाले मौजूद हैं। ये भी कहा गया कि जमात इस्लामी के क़याम के बाद वो सरना बस्ती यानी 1942 में मुंतकिल हुए थे, मगर करीन क़यास यही है कि जमात इस्लामी के क़याम के वक्त मौलाना मौदूदी मुस्तकिलन पठानकोट में रहा करते थे। मगर हम जमात इस्लामी की कुतब पर ही यकीन रखते हैं कि तर्जुमानुल कुरान का एक दफ्तर शिबली स्ट्रीट, इस्लामिया पार्क, पुंछ रोड, लाहौर में था, जहाँ पर 1941 को जमात इस्लामी की तश्कील हुई। मौलाना मौदूदी के अपने अल्फाज में वो 2 दहाइयों कबल ही एक इस्लामी जमात बनाने का ख्वाब देख चुके थे और इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। दरअसल ये कोई इत्तफाकी वाक़या ना था कि किसी शख्स में यकायक ये शौक़ चराया हो कि वो अपनी एक जमात बना डाले और उसने चंद लोगों को इकट्ठा करके एक जमात बना डाली हो, बल्कि वो मेरे 22 साल के मुसलसल तजर्बात, मुशाहिदात, मुताले और गौर व खौज़ का निचोड़ था, जिसने एक स्कीम की शक्ल इख्तियार की थी और इस स्कीम के मुताबिक जमात इस्लामी बनाई गई थी। मौलाना मौदूदी की दास्तान-ए-हयात की चौथी किस्त में हम आपको ये भी बताएंगे कि फिर जमात इस्लामी कैसे कायम हुई, क़याम के वक्त इसके साथ कितने लोग जुड़े थे। चंद साल बाद जब पहला हिंद इज्तिमा हुआ तो इसमें शामिल होने वालों की तादाद 1000 भी नहीं थी। तो क़याम पाकिस्तान के वक्त आखिर मौलाना मौदूदी का सियासी तौर पर क्या मकाम था कि उनकी बात को अहमियत दी जाती? क्या उन्होंने क़याम पाकिस्तान की मुखालफत करते हुए कायद आज़म को काफिर आज़म कहा था? 1948 की जंग में क्या उन्होंने जहाद की मुखालफत की थी? अगर वो तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे तो फिर किस असूल के तहत नए मुल्क में अपने मुतालबात रख रहे थे? क्या करारदाद मकासद में सबसे अहम किरदार मौलाना मौदूदी का था और ये क्रेडिट जमात इस्लामी को जाता है? वो क्यों हमेशा इलाज के लिए बरतानिया और अमेरिका जाया करते थे? 1971 की जंग में क्या जमात इस्लामी के कारकुनों ने बंगालियों का कत्लेआम किया? अख़वानुल मुस्लिमीन समेत दीगर इस्लामी तंजीमें क्या मौलाना मौदूदी की फ़िक्र से मुतासिर हुई और उन्हें क्यों इन तंजीमों के क़याम का क्रेडिट दिया जाता है, और क्या ये सच है? वो क्यों जमात इस्लामी की इमारत से अलग हुए? जमात इस्लामी को स्टैब्लिशमेंट की पालतू जमात बनता देखना उनके लिए कितना तकलीफ़ दह था? क्या जमात इस्लामी ने उनके इलाज के लिए उनकी किताबों की आमदन में से ही उन्हें रकम देने से इनकार कर दिया था? जमात इस्लामी के रहनुमा खुर्रम मुराद के हवाले से ये इल्ज़ाम कहाँ तक सच है कि उन्होंने मौलाना मौदूदी से आखिरी मुलाकात की जिसमें उन्होंने उन्हें कुछ ऐसा कहा कि इसके बाद उन्हें जानलेवा हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद वो ज़िंदा ना रह सके, और सबसे बढ़कर उनकी औलाद ने कैसे प्रॉपर्टी के मामले पर उनका नाम और इज़्ज़त मट्टी में रोलने की कोशिश की। अगर आपको जस्तुजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी चैनल की कोई दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।